شریعت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اپنے طاقت کے مطابق اعلاء کلمت اللہ، دین کی سربلندی کے لیے مال جان وقت خرچ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مجاہدہ ہمارا کام جدوجہد ہے، نتیجہ نہیں۔ ہم اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم ایک مجلس منعقد کر سکتے ہیں، دوستوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، مجلس محفل کر سکتے ہیں، اکٹھے مل بیٹھ کر گفتگو کر سکتے ہیں، فکر کر سکتے ہیں، لیکن نتیجے پر ہم مکلف نہیں ہیں۔ ہم جدوجہد پر مکلف ہے، نتیجے پر مکلف نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے بر وقت اجلاس کرنا، عمومی عاملہ شورا کا اجلاس اور اداروں کو مستحکم کرنا، اس کے لیے جدوجہد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ الیکشن خواہ جیتنا ہے اور پوری حکومت ہم نے قائم کرنا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ ہم صرف جدوجہد پر مکلف ہے۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ جدوجہد کریں گے، ہمارے اندر وحدت فکر آئے گی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ وہ اصحاب کہف بھی چند بندے دقیانوس کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے درمیان وہ وحدت اور توحید پیدا کی، بلکہ ایک دوسرے کو تو پہلے وہ نہیں جانتے تھے۔ پہلے تو اصحاب کہف ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ یہ تو ایک آیا کہ کھڑا ہوا، دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا آیا، چوتھا ہے، بعد میں تعارف ہوا کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ دیکھو ہم مختلف نسب لوگ ہیں، مختلف رنگ کے، نسل کے، زبانوں کے لوگ ہیں، لیکن ہم ایک نظریے پر قائم ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، اور اس روحانیت میں اس تجزیہ قبول نہیں کرتا۔ ویسی بھی روحانیت تجزیہ نہیں کرتا۔ کارکن سندھ میں ہے، بلوچستان میں ہے، KPK میں ہے، گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں ہے، وہ آپ کی JY کا کارکن ہے، وہ آپ کا کلمہ گو مسلمان ہے۔ مثل المؤمن کجسد واحد۔ تو عقائد و نظریات کی بات نہیں ہوگی، جماعت کی بالائی جماعت کی جو مطالبات ہیں وہ بھی تقریباً حل ہو گئی۔ اب جو میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں دستور پڑھنا چاہیے، دستور سمجھنا چاہیے۔ جس طرح سوشل میڈیا سمجھنا ضروری ہے، اسی طرح ہمیں دستور پڑھنا بھی ضروری ہے، تاکہ میں بحیثیت کارکن اپنا استحقاق معلوم کروں کہ میرا حق کیا ہے۔ مجھے یہ پتہ چلے کہ میرے لیڈر، میرے امیر، میرے جنرل سیکرٹری، میرے اطلاعات اور مالیات اور ان لوگوں کے